اور شر پسند لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ان گھناؤنی سازشوں سے ان علماء کے اس کردار کو وہ محدود نہیں کر سکتے اور علماء کو ختم نہیں کر سکتے۔ طویل عرصے سے یہ کوششیں جاری ہیں، لیکن الحمدللہ علماء پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اپنے مرحوم شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید رحمتی رحمت اللہ علیہ کے اس اندوناک شہادت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کے ہدایت کی روشنی میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، یاد رکھو کسی کو قتل کر دینا کبھی رہے گا نہیں جاتا، اور تمہارے لیے قاتل سے بدلہ لینا قرآن کا حکم ہے۔ آج نبی کا ایک سپاہی بلکہ سپہ سالار جب اپنا خون اللہ کی راہ میں دے چکا ہے تو ہم بھی ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ غائبانہ کے لیے جلدی سے صفیں درست کر لیجیے۔ يوم الدين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یقینی طور پر بڑے افسوس کا وقت تھا کہ محترم جناب علامہ عبدالحمید رحمتی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے حوالے سے ان کو ایک سمندر بنایا تھا اور آج وہ دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یقینی طور پر علماء اکرام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ مولانا عبدالحمید رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا ہے، لیکن وہی بات کہ الحمدللہ ہم پرامن لوگ ہیں اور کبھی بھی ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جو ملک و ملت کے لیے، ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ تو ہم حکومت وقت سے اس موقع پر یہی گزارش کریں گے کہ اس کے لیے کوئی پیش قدمی کریں تاکہ یہ روک تھام ہو سکے، علماء ہی نہیں بلکہ عام عوام کے لیے بھی پرسکون ایک یہ ملک ہمارا بنے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر۔ محترم جناب شیخ الحدیث والقرآن مولانا عبدالحمید رحمتی صاحب حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو جس ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا ہے، ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے جتنی جلد ہو سکے ان کے قاتلوں کو گرفتار کرے۔ اگر اس انداز پہ قاتل گرفتار نہ ہوئے اور اس انداز پہ کارروائیاں ہوتی رہی تو ملک کا امن تہ بالا ہو جائے گا۔ میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ بھرپور انداز میں جلد از جلد ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کیف کردار تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت وقت ہر معاملے میں اپنے فرائض کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھنگ کا نشہ کر کے مدہوش ہو کے سو رہی ہے۔ علامہ عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ تعالی وقت کے محدث تھے، اسماء الرجال میں مہارت تامہ رکھتے تھے، دین کی ملاوٹ کو دین سے دور کر کے خالص دین پیش کرنے کا یہی ذریعہ اور رہنما اصول ہے جس کے لیے محدثین نے اپنی زندگیاں قربان کی۔ علامہ عبدالحمید شہید بھی یہی فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ حکومت اس معاملے میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے خون کو بھول جائیں گے۔ ہم بھولنا بھی چاہیں تو
خون اپنی اہمیت کو منوا کے رہتا ہے۔ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ فی الفور مجرموں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ اگر انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو پشاور KP کے جہاں اس وقت PTI کی حکومت ہے اور وطن عزیز پاکستان میں بھی انہی کی حکومت ہے، تمام اقتدار اور وسائل رکھتے ہوئے اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو ہم انہیں برملا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کے خون کو رائیگاں نہیں دیں گے۔ چند دنوں تک اگر کوئی مؤثر کارروائی نہ کی گئی تو ہم اپنے قائدین کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے کراچی سے خیبر تک ایک ایک بستی ایک ایک شہر سے ہم پشاور کا رخ کریں گے اور پھر اس احتجاج کو روکنا حکومت وقت کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ شہادت کوئی پہلی شہادت نہیں، ہماری تاریخ اسلام وہ شہادتوں سے لبریز ہے۔ جنگ بدر کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے شہادتیں پیش کی، غزوہ احد کے اندر شہادتیں پیش کی، اور یہ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ شاہد ہے۔ ہر دور کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر قریہ بستی کے اندر وہ شہادتوں کی ایک تاریخ ہے، شہادتوں کی ایک لائن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم گھبرانے والے نہیں، ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یہ اللہ کی توحید، اللہ کا دین وہ دین ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ الاسلام یعلو ولا یولا، اور ہم ان باطل قوتوں کو پیغام دینے والے ہیں، دیتے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم تو 100 بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا